بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، آج کا جو موضوع ہے وہ اعتکاف کی فضیلت و اہمیت ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ چند دن کا مہمان ہے اور آج 20 رمضان المبارک ہے، اور میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تو اعتکاف کی فضیلت و اہمیت میں قرآن پاک کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سب سے پہلی حدیث مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین سے مروی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دن میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے آپ کا وصال مبارک ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ ایک حدیث کا ریفرنس۔ پھر دوسری حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور جس سال آپ پیارے نبی علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا تو اس سال آپ نے 20 دن اعتکاف کیا۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنی زندگی کے شاید ایام کا اللہ پاک کی طرف سے اس چیز کا اندازہ تھا کہ یہ آخری سال ہے زندگی کا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سال 20 دن اعتکاف فرمایا بجائے 10 دن کے۔ اور اسی طرح ایک اور تیسری حدیث مبارکہ جو کہ بخاری اور مسلم کی صحیح اتھینٹک حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے۔ کتنی خندقوں کا؟ 3 خندقوں کا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے، اور فرمایا ہر خندق کا جو فاصلہ ہوگا وہ مشرق سے لے کر مغرب تک درمیانی جتنا فاصلہ ہے وہ ایک خندق کا فاصلہ ہوگا۔ تو اب 3 خندقوں کا فاصلہ پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ جو بندہ اعتکاف بیٹھے گا اللہ پاک اس کو دوزخ کے سے کیسے محفوظ رکھتا ہے، جہنم کی آگ سے کیسے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طریقے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارکہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب رمضان کے آخری 10 دن آخری عشرہ باقی رہ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جو کمر ہے وہ کس لیتے، باندھ لیتے، اور اپنے اہل خانہ سے الگ ہو کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت و ریاضات میں مشغول ہو جاتے، اور آپ اپنی کمر جو تھی وہ بستر پہ نہیں لگنے دیا کرتے تھے۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آرام تو تھوڑا بہت فرماتے ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ لیں کہ پہلے 20 دن بھی عبادت کرتے تھے، لیکن یہ 10 دن جو ہوتے تھے اللہ کے نبی بس ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے، بس ضروریات زندگی کے لیے جتنا تھوڑا سا آرام کی ضرورت ہوتی صرف وہ آرام کیا کرتے تھے، باقی ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگے رہتے تھے۔ اور اسی طرح اب ثواب کیا ہے اعتکاف کا؟ تو ثواب کے بارے میں حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے اپنے والد محترم حضرت امام حسین سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کرے اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہوگا۔ 2 حج اور 2 عمروں کے برابر، سبحان اللہ۔ تو ویسے تو ہر بندے کے پاس اتنے لوازمات نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں کہ وہ جا کے خانہ کعبہ دیکھ آئے، عمرہ کر آئے، حج کر آئے، لیکن دیکھیں اللہ پاک نے گھر بیٹھے بھی ہمارے لیے یہ ایک نعم البدل اسباب پیدا کیے ہیں کہ جو بندہ صرف 10 دن کا مسجد میں اعتکاف کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، تو اللہ پاک اسے 2 حج اور 2 عمروں کا جو مقبول حج مقبول عمرے ہوں گے ان کا ثواب عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ تو دوستان محترم، اعتکاف لازمی بیٹھیں، اعتکاف بیٹھنا فرض کفایہ ہے۔ اگر گلی محلے میں سے کوئی بھی بندہ مسجد میں نہیں بیٹھے گا تو ساری کی ساری بستی، ساری کی ساری گلی محلہ گناہگار ہوگا، لیکن اگر گلی محلے کے چند دوست احباب بھی بیٹھ جائیں
تو سارے جو لوگ ہوں گے وہ بری الذمہ ہوں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حکومتی احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ خود بیٹھیں، نوجوان حضرات بیٹھیں، تاکہ آپ کے یہ جو دن چند ملے ہیں آپ کو، آپ اپنی زندگی کے معمولات بہتر بنا سکیں۔ نماز روزہ، طہارت کا طریقہ، غسل کرنے کا طریقہ، نماز جنازہ کا طریقہ، نماز صحیح ادا کرنے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے۔ نوجوان حضرات اگر خود نہیں بیٹھ سکتے تو اپنے والدین کو، اپنے والد کو بٹھائیں کہ ابا جان آپ کا کام میں سنبھالوں گا، آپ آج کے بعد اعتکاف بیٹھیں اور اللہ کے آگے میرے لیے اور اپنے لیے دعا کریں، ورنہ پھر والدین سے نوجوان اجازت لے کے وہ بیٹھیں اور اللہ اور اپنے رسول کو راضی کریں، تاکہ اللہ پاک ہمارے ملک سے اس بیماری کو، اس نحوست کو دور فرمائے اور پوری دنیا سے اس بیماری کو پاک کر دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔